یہ تھے جناب حسین دلوائی صاحب. اب میں گزارش کروں گا شہر اور ملک کی مشہور شخصیت جناب مہیش بھٹ صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. وہی ہے مرکز کعبہ، وہی ہے راہ بتکانہ، جہاں دیوانے دو مل کر صنم کی بات کرتے ہیں. جاوید میر صاحب نے بہت صحیح فرمایا کہ مسلمانوں کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ کے کنکلوژن میں بھی لکھا ہے، ہندوستان کا مسلمان بن جائے یہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ذرا اپنے اندر کی شدت کو جگائیے بھائی. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جتنا میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ ڈرا ہوا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں. جیسے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا. ایک حدیث مجھے ہمارے دوست محمود مدنی صاحب نے لکھوائی تھی جو میرے کمپیوٹر پہ ہے. انصر اخاک ظالمن او مظلوما، مدد کر، اپنے بھائی کی مدد کر، مظلوم ہو تو مدد کر، ظالم ہو تو مدد کر. یہ حدیث جارج بش کو سنانی چاہیے، نریندر مودی کو سنانی چاہیے کہ جس مذہب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد تو کر، ظالم کی مدد کر، اس کو روک، اس سے پوچھ کیوں ظلم کرتا ہے، کیا تکلیف ہے تیرے کو. بھائی بولا ہے ظالم کو. اب ایسے مذہب میں ٹالرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے. مگر سمسیا کچھ اور ہے. آپ اندھوں کے ملک میں، اندھوں کی دنیا میں آئینہ بیچنے نکلے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے، افغانستان کی پہاڑیوں میں نہیں رہتا ہے. اور یہ پورے دنیا کی حکومتیں، یہ 6 بلین لوگ، ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جا کے جارج بش کو ٹیررسٹ کر کے اس کو پھانسی پہ کے تختے پہ لے جائے. میں اوسامہ بن لادن کے خون کے کھیل کو نہیں معاف کروں گا، بشرطے آپ جارج بش کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں. ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی ہے. اسٹیٹ ٹیررزم کا کنڈون کریں گے اور ان کو کہیں گے ٹیررسٹ. جیسے کسی نے فرمایا تھا مولانا دریا والی صاحب نے کہ بھیا کہ آپ نے بام بلاسٹ کے جو ایکیوز کو تو ٹیلی ویژن پہ چیخ کے اناؤنس کر دیا کہ ہاں یہ صاحب ان کو یہ سزا دی گئی ہے، مگر بابری مسجد جب شہید ہوئی اس کے بعد میں 1000 لوگ تو یہاں مرے تھے، ان کا کیا؟ کون دے گا ان کو سزا؟ کہاں جا کے گڑ گڑائیں، کس سے بھیک مانگیں؟ آج تو ہماری یہاں پر سرکار این سی پی اور کانگریس کی ہے. کیا ہوا شری کرشن کمیشن رپورٹ کا؟ جو سماج انصاف نہیں دے سکتا وہ ٹیررزم سے مکت نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو ٹیررزم سے مکت ہونا ہے تو انصاف دینا پڑے گا آپ کو. اور اگر آپ نے اپنے پولیس اسٹیشن کو ٹارچر چیمبر بنا دیا، وہاں پر معصوم کو لے جا کے مارو گے، پیٹو گے، ذلیل کرو گے تو ٹیررزم بڑھے گا. ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہونی چاہیے. حدیث آپ کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کو اپنا صحیح چہرہ دکھانا. ظالم بادشاہ کو کہو کہ تم کتنے بدصورت ہو. ان سے کہو یہ کیا دو طرفی بات ہو رہی ہے، جب چاہے آپ نے کھڑا کر دیا ہم کو کٹگرے میں. اور دیکھیے جارج بش بھی کہتا ہے کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے، ٹالرنس کا ہے، مگر فیکٹ یہ ہے کہ جہاں داڑھی والا نظر آتا ہے آپ بولتے ٹیررسٹ ہے. یہ لڑائی اس سیمینار سے ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ بہت لمبی لڑائی ہے. وہ دور آ گیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا اسلام آپ کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ بن جائے گا. جس میں دم ہے وہ بنے مسلمان اور جیے شان سے، مگر کسی کے سامنے گڑ گڑائیے مت، کسی کے ساتھ کسی کے تلوے مت چاٹیے، کیونکہ آپ اس طاقت سے کنیکٹڈ ہیں. یہ ملک آپ کا ہے،
इसमें आपके पुरखों का खून है। जो आपको कहता है, आपको नीचा दिखाता है, उसको बोलो बाहर निकल यहां से, ये आपका मुल्क है, ये हमारे आपका मुल्क है, इसको हम ठीक करेंगे। इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता। ये वैसे मैकडोनल्ड्स लाने वाले, कोका कोला लाने वाले लोगों का हो कि इस्लामोफोबिया वेस्ट में रखें। हिंदुस्तान जो है ऐसा मुल्क है, मैं अपने दाढ़ी वाले भाइयों के साथ महसूस करता हूं, डरता नहीं हूं मैं। जब मैं मुसलमान भाई के साथ में होता हूं, लगता है कि ये बचाएगा मुझे। चलिए मिलकर आज कसम खाएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान में वो जज्बा जगाए जो इस्लाम है। ये इस्लाम आपकी जागीर है, मेरी जागीर है। डरा हुआ आदमी मेरे भाई मुसलमान नहीं हो सकता है, और जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है। अल्लाह हाफिज।